نے جواب دیا ان طوائفوں سے، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا، تم اپنا کام کرو، اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں۔ وہ عورتیں، وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی، اذان کی آواز آ رہی ہے، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے، ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ سنو، اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں، بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں، بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں، ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ ناچتی نہیں ہو، یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی۔ ان طوائفوں نے کہا، آپ سن رہے ہیں اسلامک مومن کے طرف سے، موبائل نمبر 7479996079۔ ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ ہماری عزت کو خطرہ ہے، تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو، مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو۔ ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونڈی سے دلی ہے ہی کتنا دور، ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے۔ 2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے، ابھی تو جائے گی نہیں، ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں۔ طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے۔ طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے، طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا، اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا، لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے، ایک کھیت میں گرتی ہے۔ آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کسی طرح کار کا، گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے، اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے، لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں، اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ پہچان نہیں، پہچان سے دور ہے۔ ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے، بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا۔ بس کرو بھیا، پی لینا بعد میں چائے یار، ہم ان کو منع کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ بول رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی، جب کھڑکی تو لاش پہچان میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے، چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچا ہے آپ نے؟ 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی، لڑکی والے کے گاؤں میں، لڑکی کے گاؤں میں، لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی۔ ذرا سوچئے، پھر ہم وہیں آئیں گے، سوچئے ہم وہیں آئیں گے، آپ کو بار بار وہیں لا رہے ہیں، سوچئے ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، اب بارات نہیں جا رہی ہے، اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی، چینجنگ دیکھیے، ابھی 2 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد، مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو
لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، صحرا پہننا تھا، دولہا بننا تھا، ان کو نئے کپڑے پہننا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، پھر کہتا ہوں سوچئے، ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا، وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا، یہ تب دعائیں پڑھنا تھی اس کو، ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی، لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ابھی آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے گا، کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے؟ تصور کر رہے ہیں آپ، تھوڑی دیر میں کیا حیثیتیں بدل گئیں۔ جانا تھا لڑکیوں کے گھر، بارات لے کر گاؤں میں پہنچایا جا رہا ہے قبرستان میں، پہننا تھے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے، پہنایا جا رہا ہے کفن۔ مولوی کو پڑھنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھانا تھا، لیکن اسی مولوی کو اب کیا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ تھوڑی دیر میں حیثیتیں بدل گئیں۔ انجام سوچو، جس نے ان طوائفوں کو اذان کے وقت بھی نچوایا ہو، ان دونوں نوجوان لڑکوں کا انجام کیا ہوا؟ اور پھر یہ تو دنیاوی انجام ہے، قبر کے اندر یہ اپنے انجام کو کیا بھگت رہے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اور جہنم کے اندر اپنے انجام کو کیا بھگتیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہر مسلمان کا حق ہے کرنے کا، لیکن معاف کرنا نہ کرنا یہ تو عرش والا جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کرو کہ کیا یہ آدمی گناہ کی معافی کے لائق ہے جو طوائفوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اذان تو 5 وقت ہوتی ہے، تم روزانہ تھوڑی آتی ہو، اذان تو پھر بھی ہو جائے گی، تم بار بار تھوڑی آؤ گی، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ذرا تصور کرو، کیا ایسا شخص اللہ کی عدالت میں گناہ کی توبہ کے لائق ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ تصور کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے معاف کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن تصور کرو کہ گناہ کتنا بڑا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ہم ہیں کہاں؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ قرآن نے وہی کہا، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی۔